اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ان 2 دنوں کا سب لوگ انتظار کرتے ہیں۔ شب برات سے پہلے یہ وظیفہ کر لیجئے، جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ دولت، شہرت، شادی، گھر، گاڑی، سب کچھ مل جائے گا۔ یہ 2 دن بہت اہم ہیں۔ محترم ناظرین، 12 شعبان اور 13 شعبان کو ایک تسبیح صرف آپ پڑھ لو، 70,000 حاجتیں بھی آپ کی ہوں گی، انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی۔ دولت چاہیے، عزت چاہیے، شفا چاہیے، صحت چاہیے، شادی کرنی ہے، اولاد چاہیے، گھر چاہیے، انشاءاللہ ہر وہ چیز ملے گی جو آپ مانگو گے۔ یہ 2 دن بہت اہم ہیں، ان 2 دنوں کا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ شب برات بھی آ رہی ہے، 15 شعبان کو شب برات ہے، اور یہ رات بہت ہی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ تسبیح کر لو جو اب میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ جو بھی مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ ماہ شعبان بہت ہی برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور آگے شب برات آ رہی ہے۔ شب برات کی تھوڑی سی فضیلت جان لیجئے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت اور رتبے سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد الحرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ جو 15 شعبان کو شب برات آ رہی ہے، حدیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت اور خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت و عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت اور بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں، یعنی کہ برکتوں والی رات، دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، دستاویز والی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت و خاصہ کے نزول والی رات۔ یہ 2 دن ناظرین بہت ہی خاص ہیں، اور خاص طور پر شب برات کی رات یہ بہت ہی خاص ہے۔ 5 فضائل جان لیجئے۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات کو بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ چوتھا اس میں فضائل یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض اور کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے۔ 5واں فضائل یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور اس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی کرتا رہے۔ تو ان 2 دنوں کی بہت ہی فضائل ہے، بہت ہی جو نئی خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو اچھی طرح کر لیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ المختصر یہ ہے جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 12 شعبان اور 13 شعبان جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد احتیاط میں یہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہ رہے۔ جب ذہن میں وہم، شک ہو تو پھر یقین بھی کم پڑ جاتا ہے۔ جب یقین کم پڑ جائے تو عمل اثر نہیں کرتا۔ تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم، شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صرف 25 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ آپ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی بار پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے یہ جان لے اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر شمار کریں گے، اور اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلی پر شمار کر سکتے ہو، دل میں شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس تسبیح کو کرو گے اس کی اتنی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو دولت چاہیے ہوگی تو آپ کا بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے اوپر سے ہر طرح کی تنگی، محتاجی دور ہو جائے گی، آپ کے سارے قرض اتر جائیں گے، اللہ پاک کے حکم سے آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو عزت چاہیے، آپ چاہتے ہیں معاشرے میں میری عزت ہو، جہاں بھی آپ جائیں آپ کی عزت بڑھ جائے، گھر میں آپ کی عزت بڑھ جائے، شوہر کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ اگر کوئی مرد دیکھ رہا ہے اس کی عزت پیدا ہو جائے گی، گھر میں اللہ پاک آپ کو عزت سے نوازیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں آپ صحت مند انسان بن جائیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ صحت مند انسان بن جائیں گے۔ اگر کوئی بیماری ہے اس سے اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، رکاوٹ ہے، بندش ہے،
کوئی مان نہیں رہا، انشاءاللہ آپ کی شادی بھی ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ بس آپ نے یقین اور نیت کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد بھی دیں گے۔ تو آپ نے اس تسبیح کو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر ایک مرتبہ آپ نے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہنا ہے۔ یعنی پہلے آپ نے ایک تسبیح مکمل 100 مرتبہ کر لینی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ایک مرتبہ دوبارہ پھر پڑھ لینا ہے۔ 101 مرتبہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنے مقصد کے لیے اللہ کو اچھے اچھے القابات سے پکارنا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی دعا مانگ لینی ہے۔ اس کے ساتھ تمام احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔